وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انتہائی قابل قدر لائق صدق احترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت فرض قول اور عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. عبادت خالق و قدر و سما کے ساتھ مناجات کا دوسرا نام ہے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مقدس ہے، اس کے تقدس اور جلالت و عظمت کو دیکھتے ہوئے ہر عبادت کے لیے پاکیزگی کو لازمی قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی بات پر حکم دے رہے ہیں، تخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. عبادات انسان کی قلبی طہارت اور جسمانی طہارت کا تقاضا کرتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے وضو کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل تشریف لائے، فی اول ما اوحی الی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب نماز کا حکم ہوا، فعلمنی الوضوء والصلاۃ، مجھے وضو کر کے بھی دکھایا اور سکھایا اور نماز بھی سکھائی. آج کی اس مجلس میں ہم وضو کروانا، اس کی مختصر فضیلت اور اس کا طریقہ بیان کریں گے. وضو عربی زبان میں وضوء یوضع سے ہے، اس کا مطلب ہے خوبصورت ہونا، پاکیزہ ہونا. جو انسان وضو کر لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء. قیامت کے دن جو مسلمان وضو کرتا ہے، اس وضو کے اعضاء کو خالق چمک اور دمک نصیب فرمائے. انسان کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کے پاؤں 5 کلیان گھوڑے کی طرح چمک رہے ہوں، اور زیورات پہنائے جائیں گے ان اعضاء پر جن جن اعضاء کو وضو میں انسان نے دھویا. پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور خوبصورتی. وضاء عربی زبان میں خوبصورتی اور پاکیزگی میں مقابلہ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اس وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیے ہیں، لا صلاة لمن لا وضوء له. اس شخص
وضو نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور وہ مال جو حلال مال نہیں، دھوکے کا مال ہو، حرام مال ہو، کسی بھی طریقے سے حاصل کیا گیا، اس مال سے دیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نماز کا طریقہ بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے وہ شخص جو نماز پڑھنے مسجد میں آیا، خلاد بن رافع اس کا نام تھا، جس کو اس حدیث کو قصہ مسیح الصلاۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھی اور فارغ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارجع تصلی فإنك لم تصلی. جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھنا شروع کیا. پھر فرمایا ارجع تصلی فإنك لم تصلی. لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں. خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے، آپ مجھے کچھ سکھا دیجیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا، پہلا حکم یہ دیا تھا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. میرے بھائی، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو تو سب سے پہلے مکمل وضو کر لیا. مکمل وضو اور عام وضو اور وضو میں کیا فرق ہے؟ عام طور پہ انسان، سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں گہرائی میں مسلمان نہیں جاتا تو وہ وضو کو بھی وضو کہتا نظر آتا ہے. چل جائے کہ اس کے اعمال، اس کے ارکان الواجبات کو مکمل کرے، وہ وضو کو بھی وضو کہتا ہے. عربی زبان میں وضو واو پہ زبر فتحہ، یہ پانی کو کہتے ہیں، اور وضو واو کے نیچے اگر زیر آ جائے، کسرہ آ جائے، اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کے لیے پانی ڈالا جائے. اور وضو واو کے اوپر اگر پیش آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کا عمل، وضو کرنا. اسبغ الوضوء، وضو مکمل کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء، وضو کا مکمل کرنا یہ حقیقت میں شطر ایمان، ایمان کا آدھا حصہ. لفظ میں غور کیجیے، اسباغ الوضوء شطر ایمان، آدھا ایمان وضو کو مکمل کرنا. مقصود کیا ہے؟ وہ تصور قائم کر کے وضو کیا جائے. وہ تصور عبداللہ الصنابحی رضی اللہ تعالی نے بیان کیا. تو کیا تصور؟ اذا توضأ العبد المؤمن، جب ایک مومن وضو کرتا ہے، فغسل یدیہ، جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے خرجت الخطایا من یدیہ، اس کے ہاتھوں کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو